ہم اپنے سلسلہ واقع کربلا میں آج جس ٹاپک پر گفتگو کریں گے اس کا عنوان ہے کوفیوں کی شرارت اور امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ جب اہل کوفہ کو یزید خبیث کی تخت نشینی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت طلب کیے جانے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مدینہ شریف چھوڑ کر مکہ شریف تشریف لے آنے کی خبر پہنچی، فریب دہی اور عیاری کی پرانی روش یاد آئی۔ سلیمان بن سرو خزائی کے مکان پر جمع ہوئے، ہم مشورہ ہو کر چٹھی لکھی کہ حضور تشریف لائیے اور ہم کو یزید پلید کے ظلم سے بچائیے۔ 150 چٹھیاں جمع ہو جانے پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تحریر فرمایا، اپنے معتمد چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجتا ہوں، اگر یہ تمہارا معاملہ ٹھیک دیکھ کر اطلاع دیں گے تو ہم جلد تشریف لائیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ پہنچے۔ ادھر کوفیوں نے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے اور امام کو مدد دینے کا وعدہ کر لیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 18,000 داخلے بیعت بھی ہو گئے، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو یہاں تک باتوں میں لے کر اطمینان دلایا کہ انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تشریف لانے کی نسبت خط لکھ دیا۔ ادھر یزید پلید کو کوفیوں نے خبر دی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا ہے۔ کوفہ کے حاکم حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کر رہے ہیں۔ کوفے کا بھلا منظور ہے تو اپنی طرف سے کوئی زبردست ظالم بھیج۔ اس نے عبداللہ بن زیاد کو حاکم بنا کر روانہ کیا اور کہا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرے یا کوفہ سے نکال دے۔ جب یہ مردود کوفہ پہنچا تو امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ 18,000 کی جماعت پائی۔ امیروں کو دھمکانے پر مقرر کیا، کسی کو دھمکی دی، کسی کو لالچ سے توڑا، یہاں تک کہ تھوڑی دیر میں امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس صرف 30 آدمی رہ گئے۔ مسلم یہ دیکھ کر مسجد سے باہر نکلے کہ کہیں پناہ لیں۔ جب وہ دروازے سے باہر آئے تو ایک بھی ساتھ نہ تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے اگلا واقعہ ہم اگلی قسط میں بیان کریں گے۔